سیکٹری اطلاعات ہیں عرفان چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے طارق جدون صاحب ہیں، سمال چیمبر پنڈی کے صدر ہیں ہمارے ساتھ، ادھر اخلاق عباس صاحب بیٹھے ہیں، جیٹن مرکز کے صدر ہیں، نعیم اوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے G11 مرکز کے ابھی الیکٹ ہوئے ہیں صدر، ثاقب عباسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سپر مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، PWD کے جو ہمارا بہت سارا بڑا ایریا ہے اپنا چودھری ریاست صاحب بیٹھے ہیں، ظاہر عباس صاحب بیٹھے ہیں جو E11 مرکز کے صدر، اس طرح میرے پیچھے یہ سارے انجمن تاجران کے اسلام آباد کی تمام مارکیٹوں کے صدر ہیں، نعیم اوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ F10 مرکز کے جنرل سیکرٹری ہیں، ظفر گجر صاحب ہیں جو ہائی کورٹ والی پرانی مارکیٹ ہے G10 کی، اس کے صدر ہیں۔ تو سارے یہ انجمن تاجران اسلام آباد کے بھی صدر ہیں اور پنجاب کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں۔ پورے پاکستان کے تاجر نمائندوں سے مشاورت کے بعد آل پاکستان انجمن بطور صدر 29 تاریخ کو پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کرتا ہوں۔ پورے ملک میں تمام تاجر برادری، پورے ملک میں ایسا احتجاج نہیں دیکھا ہوگا پہلے انشاءاللہ جو تاجر برادری اب نکل کے کرے گی۔ سیکنڈ میں بروز جمعرات 31 اگست کو پورے ملک میں، اگر گورنمنٹ نے یہ بات نہیں مانی، ابھی سے میں اگر ان 2 دنوں میں بات مان لی، نہیں ابھی بھی 2 دن ہے منگل تک جب ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور پھر مزید آگے 2 دن دے رہا ہوں، 31 اگست بروز جمعرات پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ میں گزارش کروں گا شاہد غفور پراچا صاحب سے کہ وہ بھی ذرا اپنی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ ہمیشہ آپ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ جناب اجمل بلوچ صاحب نے جو گفتگو کی، زبردست بات کی۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے، پیٹرول کے ریٹ جو بڑھ رہے ہیں، جو ڈالر ہے جس کی کوئی روکنے کی کوئی کسی کی طاقت ہی نہیں، اسی طرح جو مہنگائی ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو ظلم یہ کہ اس کے باوجود کوئی سوچ نہیں اپنائی جا رہی کہ ریلیف کا کام کیسے ہوگا، آسانیاں کیسے ہوں گی، لوگوں کو جینے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بجلی کے بلوں کے جو معاملات آئے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو ہوش کے ناخن آ گئے، حکومت کو تو نہیں آئے لیکن لوگوں کو انہوں نے جگا دیا جو سوئے ہوئے تھے کہ اب وہ سڑکوں پہ اور روڈوں پہ آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر اسی طرح لوگ باہر آتے ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران، اسی طرح پنجاب انجمن تاجران، راولپنڈی، اسی طرح اسلام آباد اور پورے پاکستان میں تمام علاقوں میں 29 تاریخ کو بھرپور احتجاج ہوگا، اور اگر احتجاج کے بعد بھی صورتحال جوں کی توں رہی تو پھر انشاءاللہ مکمل شٹر ڈاؤن بھی ہوگا اور بلکہ پیا جام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں اپنی تاجر برادری کی طرف سے پورے ملک کے تمام شہریوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اپنا ایک کردار ہے وہ ادا کریں گے۔ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت چھوٹے چھوٹے دکاندار دکانیں چھوڑ کر کرایہ دار تھے، رکشے چلا رہے ہیں، ٹیکسیاں چلا رہے ہیں اور موٹر سائیکل بائکیاں چلا رہے ہیں۔ ایسے دکاندار ہمارے موجود ہیں اور ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس دکھ اور کرب میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، بالخصوص جس کی تنخواہ 30,000 کے قریب ہے، وہ بجلی کا بل 20,000، 18,000، 23,000، 22,000 ان کو بل آئے ہیں، وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف تاجر برادری کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ صحافی بھائی ہمیشہ ہماری آواز پہنچاتے ہیں، آپ بھی تمام احتجاجوں میں شریک ہوں اور یہ ثابت کریں کہ آپ صرف اپنے شعبے کے حوالے سے نہیں، اپنی جو تکالیف ہے اس کا بھی احساس آپ کو ہے اور آپ اجاگر کرنے یہاں تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ ہم سب کامیاب و ناصر ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت H13 مارکیٹ جو ہے اس کے صدر عثمان صاحب آئے ہیں، D12 کے صدر نعمان صاحب آئے ہیں، بارکو کی جو 4-5 یونین ہیں ان کے جو مرکزی صدر ہیں راجہ زاہد دانیال صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنا
اخلاق عباس صاحب سے گزارش کروں گا شارٹ بات کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صافی بھائیوں کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہماری آواز حکومت وقت تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. انور بلوچ صاحب نے جو احتجاج کی کال دی ہے، میں بحیثیت صدر انجمن تاجران G10 مرکز اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ بھرپور احتجاج ہوگا. آج جو غریب آدمی کا، میں جس مارکیٹ سے تعلق رکھتا ہوں وہاں چھوٹے دکاندار ہیں. مجھے 4 دن پہلے ایک تاجر کا میسج آیا کہ 28,000 بل آیا ہوا ہے، 10,000 میرے پاس ہے، 18,000 نہیں ہے، اور 3 دن ہو گئے میرے گھر کی بجلی کٹی ہوئی ہے اور میرا 3 ماہ کا بچہ بلک رہا ہے. مہربانی کر کے میرا کوئی بل کا بندوبست کریں. تو جو چھوٹا دکاندار ہے، جو اس ملک کا نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ سارے پریشان ہیں. یہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ آگے ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں اور ہماری رہنمائی کریں. میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی بجلی کے بلوں میں یہ جو آپ نے بھیجا اضافہ کیا ہے، اسے فل فور واپس لیا جائے اور مہنگائی میں کنٹرول کیا جائے، سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے تاکہ لوگ یہ سکھ کا سانس لے سکیں، ورنہ لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے. بہت شکریہ. نہیں موان بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں کہ اپنی ساتھی برادری کا جو ہماری آواز آگے بلند کرتے ہیں. میں اپنے G11 مرکز کی امیر مارکیٹ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے مرکز میں 10 پنجاب کی کچھ شاپس ہیں کم سارے ملازم ہیں، تو ان کے بل جو ہے وہ کم از کم 50,000 روپے آئے اس دفعہ بھی. میرے بہت سارے دوست پچھلے 1 ہفتے سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ابھی ان کا بہت پریشر تھا کہ کوئی کال کی جائے اور ہڑتال کی کوئی صورت بنائی جائے. تو میں نے انجمن بلوچ صاحب سے رابطہ کیا ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں، میں نے ہماری آواز اٹھائی ہے. اور جو انجمن بلوچ صاحب نے کال کی ہڑتال کی ہے، ہم انشاءاللہ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں. شٹر ڈاؤن بھی ہوگا تو اس میں بھی ہم مکمل طور پر انشاءاللہ کریں گے. اور انشاءاللہ ایسی ہڑتال ہوگی کہ یہ مثالی ہڑتال ہوگی. اس سے پہلے ایسی ہڑتال انشاءاللہ نہیں ہوگی جو کبھی نہیں ہوئی اس سے پہلے. اور ہم حکومت سے بھی یہ کرتے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو بجلی کے بل آئے، یہ جو جتنے بھی ٹیکسز ہیں، ان کو فل فور ختم کر لیا جائے تاکہ ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے وہ اپنا بچوں کے لیے کاروبار کر سکے. بہت بہت شکریہ. بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، بس 1 سیکنڈ سر. کوارٹر کی بات ہے. جی بس کریں سوال سر. اجمل بلوچ صاحب، تو یہ ہوتا ہے کہ جب نون لیگ کی سربراہی میں PDM کی حکومت نے پاکستان کے عوام پہ مہنگائی مسلط کرنا شروع کی تھی، آپ لوگ اس وقت باہر آتے ہیں. اچھا ہوا، دیر آئے درست آئے. میں یہاں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، نون لیگ کی حکومت ہو یا کسی بھی کی ہو، یا نگران کی حکومت ہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ فرنٹ پہ یہ لوگ ہیں، بیک پہ کوئی اور لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ان لوگوں سے مذاکرات کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو بیک پہ بیٹھ کے اس حکومت کی ڈوریاں لا رہے ہیں، یا ماضی کی حکومتوں کی ڈوریاں لا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بات کیے بغیر یہ عذاب جو ہے یہ ٹل سکتا ہے؟ دیکھیں، میری گزارش ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ نون لیگ کی حکومت میں، آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ کی حکومت نے آتے ہی 3,000 روپے بجلی کے بلوں پہ ٹیکس عائد کیا، فکس ٹیکس جس کو کہتے ہیں، میں ہی سراپا احتجاج تھا. یہ سارے سراپا احتجاج تھے. اس سے پچھلی حکومت نے ہم پہ شناختی کارڈ کی شرط لگائی تھی، ہم سراپا احتجاج تھے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک حملہ کیا تھا، ڈار حملہ شروع میں جب حکومت آئی تھی 0.6 ٹیکس لگایا تھا، ہم نے اس کو ختم کرایا تھا. ہم دیکھیں، میں تاجروں کا نمائندہ ہوں، میرا کسی سیاسی، آپ سمجھیں کہ میں کسی سیاسی جماعت کا رکن ہوں، میں کبھی کسی کے پھٹے کے پہ نہیں دیکھا ہوگا، کسی کے ساتھ کھڑے نہیں دیکھا ہوگا، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ باہر ہو. میری گزارش یہ، میں اتنے سیاستدان ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تاجر چور ہے، اور جب حکومت سے باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں تاجر صحیح بات کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں میں ایک سیاسی آدمی ہوں، تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں، ذہنی طور پہ جمہوریت پسند ہوں. میرا کام ہے کہ میری بات وزیر اعظم صاحب سنیں.
اب وزیر اعظم کو کون لایا ہے, کدھر سے لایا ہے, میں اس پہ کیوں بات کروں؟ سب کو پتہ ہے, قوم جانتی ہے. بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے, جو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا ملک کا, میں اس سے بات کروں گا کہ آپ نے کیوں کہا ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے یہ بات, آپ کو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے قوم سے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ملک ایسے چلے. آپ جو بات کر رہے ہیں, میں ان سے بھی اپیل کر دیتا ہوں کہ میں اپنے سپہ سالار سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو مشکلات میں ہم گھر چکے ہیں, آپ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں, قوم پر مہربانی کریں, کوئی ایسا کام کریں کہ ہم اس دلدل سے فوری طور پہ نکل آئیں. ورنہ اگر ہم اس دلدل میں چلے گئے تو پھر کوئی نہیں بچے گا, ہم سارے ہی اس دلدل میں پھنس جائیں گے. اس ملک کو لوٹنے میں جہاں تک حکمرانوں کا ہاتھ تھا, کا بھی ہاتھ ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, چینی مہنگی ہوتی ہے تو مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, اور کیا ان تمام تر مسائل کا مظاہرہ ہے؟ دیکھیں, یاد رکھیں, یہ جو ریٹیلر ہے نا, جس کے ہم نمائندے ہیں پورے پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ ہے, یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے, یہاں نہ مہنگی. ایک مارکیٹ میں جائیں, چینی ہر دکان پہ ایک ریٹ پہ ہوگی, بازار کا مجھے نہیں پتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, 1 روپیہ بھی کوئی فالتو نہیں بیچ سکتا ہے. ایک مڈل مین ہے, آپ ذہن میں رکھیں. اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ریٹیلر ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, مڈل مین کے پاس پیسے ہیں, وہ جیسے مرضی کرتا ہے, وہ غائب کر دے, وہ پیچھے ہٹا دے. وہ کون تھا آپ کو پچھلی سے پچھلی حکومت میں پتا تھا؟ جہانگیر ترین صاحب اور یہ سارے لوگ آئے تھے, کون سامنے آیا تھا کہ 60 روپے سے 100 روپے چینی ہو گئی تھی؟ او بھائی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مڈل مین ہے جو اپنے پیسے جیب میں رکھتا ہے, اور مرضی ہو تو چینی آگے دیتا ہے, مرضی ہو تو آگے آلو دیتا ہے, مرضی ہو تو پیاز دیتا ہے. ہمارا کام ہے جب ہمارے پاس چیز آ جائے گی, جس ریٹ پہ آئے گی, اپنا جائز منافع رکھ کے بیچنا ہے. جی فیصل رضا خان 92 نیوز سے. گزشتہ عرصے میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ شبر زیدی صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ پاکستان کا کل 19% ٹیکس جو ہے وہ جمع کراتے ہیں, جو 81% جو ریٹیلر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو آپ اس بات پہ بھی جو ہے وہ اپنے جو ریٹیلرز ہیں, تاجران ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان کو قائل کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ان کی ٹیکسز جو ہیں وہ ادا کریں, تاکہ جو ہے, کیونکہ یہ بھی تو ایک قومی فریضہ ہے, اگر آپ ٹیکسز ادا نہیں کریں تو اس کا بوجھ تو عوام کاٹ رہی. میں نے شروع میں ایک بات کی کہ ایک عام تاجر جس پر ٹیکس معاف ہے, 6 لاکھ کی آمدن پر ٹیکس معاف ہے, میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ وہ 72,000 ٹیکسز ادا کر رہا ہے اس حکومت کو پر ایئر. آپ مجھے بتائیں, 1 کروڑ تاجر ہے اور جس پر ٹیکس بند. دیکھیں, یہ جو شبر زیدی ہے نا, سب سے بڑا چور ہے پاکستان کا, مجھے پتا ہے. میں نے اس کے دفتر کے باہر, یہ سارے دوست میرے ساتھ تھے, اس کو ہم نے 3 گھنٹے لگاتار, یہ پراچا صاحب تھے, ہم نے ان کو چور کہا کہ پورے ملک میں شور ہے کہ FBR چور ہے. FBR میں جو کسٹم ہے ہمارا, یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ 10 ارب روپے سے زیادہ کا تو یہ کھا پی جاتے ہیں. ہر روز جو ہماری سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے سمگلنگ کون کرا رہا ہے, کس کی جیب میں جا رہا ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ شبر زیدی کا یہ کہ شبر زیدی کو کہیں میرا چیلنج ہے, میرے ساتھ کسی ٹی وی پہ چینل پہ بیٹھ جائے, یا مجھے قائل کر لے یا قائل ہو جائے, وہ آئے, اس کو پتہ لگے گا اجمل بلوچ اس چینل پہ نہیں آئے گا, میرا چیلنج ہے, اس کو آگے بتا دے. سب سے بڑا چور تو یہی ہے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کئی معیشت دانوں نے یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوں تو بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں, یہ باہر نکل کے اسی حکومت کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. شبر زیدی نے بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے نگران سیٹ اپ میں لے لیں, وہ کسی نے نہیں لیا, اب خاموش ہو کے گھر بیٹھ گیا ہے. اس نے یہ سارا جھوٹ, سارا بکواس کیا ہے, لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں, مجھے پتا, آپ آ جائیں, سائیکل کو پنچر لگانے والا اگر 50,000 سال کا ٹیکس نہ دیتا ہوں, میں یہ تاجروں کی سیاست چھوڑ جاؤں گا. مصیبت یہ ہے کہ اوپر جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کو کمی کوئی نہیں کر رہا ہے, ان کو ختم کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ مفت بجلی کیوں نہیں ختم کر رہا ہے؟ وابڈا کوئی اوپر سے اترا ہے بھائی, پھر ٹیکس والوں کو ٹیکس معاف کر دیں, پھر گیس والوں کو گیس معاف کر دیں. یہ کیا طریقہ, یہ کس نے قانون بنایا تھا؟ اس اسمبلی نے قانون بنایا کہ وابڈا, او بھائی وابڈا کا بھی اسی طرح کا ملازم ہے جس طرح عام ملازم ہے, دونوں کی تنخواہ ایک جیسی ہونی چاہیے, دونوں کی مراد اگر ہیں, اس کو ہیلتھ ہے. دیکھیں, ایک دکاندار اگر اس کو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی ہے, اس ملک کو 72,000 روپے ٹیکس دے دے, ٹیکس بنتا نہیں ہے, پھر بھی جب اسپتال میں جاتا ہے تو گولی ڈسپرین کی نہیں ملتی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ادھر وہ سارے علاج مفت کراتا ہے. میری گزارش ہے کہ تمام ملازمین کے لیے یکساں, یہی تو ملک میں ناانصافی ہے کہ آپ ایک ادارے کو مراد دے دیتے ہیں, دوسرے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ تو پھر صحیح چیختا ہے نا. یہ ہمارے چیف, بہرحال آج کل میں کہنے لگا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ 100 موٹو لے لیں, ان کی مانتا ہی کوئی نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو جی.